وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. الحمدللہ ہم اپنی گرامیٹیکل انالیسس کے سلسلے میں سورۃ عبسہ پر پہنچے ہیں. سورۃ عبسہ کا انالیسس شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. جی جناب، کون سٹارٹ کرے گا آج؟ سر میں بسم اللہ کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عبسا وتولا. عبسا سر فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے. عین، بے اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے، باب فا سے ہے، اور یہ فعل اور فاعل ہے، جملہ فعلیہ ہے. اس کے بعد سر واو عطف ہے، اور واو عطف ہے. تولا جو ہے فعل ماضی، یہ بھی سر واحد مذکر غائب. واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، باب تفاعل سے سر. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. واو لام اور یا روٹ ورڈ ہے، اور تفاعل سے. صحیح. تفاعل تفاعلو کے وزن پہ تولا یتولیو، اور پھر اس میں ناقص کی تبدیلی ہوا تولا. ٹھیک ہے، تولا سر. یہ سر یہ بھی جملہ فعلیہ بنا سر، اور یہ پچھلے والے پہ معطوف ہو گیا سر، عبسا کے اوپر. صحیح ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا اور یہ پچھلے والے پہ معطوف ہو گیا. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے سر کہ
تر شروع ہوا اور اس نے منہ موڑا. ہاں بالکل. یہ جو سورۃ عباسہ کی ابتدائی آیات ہیں اس میں جو ہے تمام مفسرین جو ہے ان کا اتفاق رائے ہے کہ اس میں جو ہے وہ واقعہ ہے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کا، جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو قریش کے سردار تھے وہ حاضر تھے اور بات چیت ہو رہی تھی. تو اسی عرصے میں اس بات چیت کے سلسلے میں یہ صحابی عبداللہ ابن مکتوم ام مکتوم یہ صحابی جو تھے یہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے. تو یہ حاضر ہوئے کچھ دین کے بارے میں جاننے کے لیے، کچھ دین کے مسائل کے بارے میں جاننے کے لیے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار تھے ان سے گفتگو کر رہے تھے، تو کچھ چہرے پہ ناگواری ظاہر ہوئی اور کچھ جو ہے وہ ان سے بے توجہی سی ہوئی ان صحابی سے. تو اس واقعے کے بعد یہ سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں. تو عباسہ جو ہے اس سے مراد ہے جو چہرے پہ ناگواری کے آثار ہوں معمولی سے، اس سے مراد ہے. اور تولا جو اس سے مراد ہے بے توجہی جو ہوئی ہے اس سے مراد ہے. تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ اس نے تیوری چڑھائی یا اس نے منہ پھیر لیا، یعنی اس نے ناگواری کے آثار جو ظاہر ہوئے اور بے توجہی جو ہوئی اس سے مراد یہ ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں. اور آگے چلیے شاہد صاحب، پھر ہمیں اور آیات کا ترجمہ پتہ چلے گا. ان جاءہ الاعمى، تو ان جو ہے سر یہ مصدریہ ہے. پراپرٹی تو یہ ہوتی ہے مصدریہ کی سر وہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب میں لاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ماضی میں داخل ہوا ہے سر. جی پھر بھی محلن اس کو منصوب ہی کریں گے ہم. ٹھیک ہے جی. اچھا محلن منصوب، ٹھیک ہے سر. ان جو ہے وہ مصدریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جاء جو ہے سر فعل ماضی واحد مذکر غائب، جیم یا اور حمزہ باب ذات سے. جاء یا سے جب ناقص کے رو لگا جاء ہو گیا سر، اور یجی او سے یجی او ہو گیا سر. باب ذات سے آئے گا. صحیح، باب ذات سے سر. اور العامہ جو ہے سر یہ صفت ہو گئی سر جو آئی تھے. اور ہو جو اس کے بارے میں کیا بتایا ہم نے؟ ہو سر مفعول ہے سر. اچھا تو یہ ہو گیا فعل بما فاعل، اور ہو جو ہے اس کا مفعول ہو گیا. تو فعل فاعل اور جملہ فعلیہ بن کے کیا بن جائے گا؟ یہ سر یہ تو مصدر موول بنتا ہے سر جب ان داخل ہوتا ہے کہیں پہ بھی. صحیح ہے. تعویلاً اس کو مصدر ہم ازیوم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مصدر موول ہوتا ہے، نہیں تعویل کیا ہوا مصدر. مصدر کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ مصدر کس کو بولتے ہیں؟ مصدر کام کا نام ہوتا ہے، یعنی اسم ہوتا ہے. صحیح ہے جی، نیم آف ایکشن ہوتا ہے. تو یہاں پہ جب ان آ جاتا ہے تو جو فعل ہوتا ہے اس کو مصدری معنی میں لے جاتا ہے، اس لیے اس کو مصدر موول یعنی تعویل مصدر ہم کہتے ہیں. جی جناب. اور العامہ جو ہے وہ صفت ہو گئی سر وہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں، عامہ جو ہے وہ فاعل ہے اس کا. اور جاء جو ہے کیونکہ آگے جو ہے وہ فاعل ظاہر ہے نا. جی سر. ٹھیک ہے، تو یہ فاعل ہے. تو فعل اور فاعل اور مفعول جو ہے وہ مل کر پورا مصدر موول ہو جائے گا ان مصدریہ میں. جی سر. ٹھیک ہے. صحیح. جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا، جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا نا. بالکل جملہ فعلیہ ہے، جہاں سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ جب آپ اس کو جوڑ دیں گے تو چونکہ آپ اس کو ویسے یہ جاء العامہ جملہ فعلیہ ہے، لیکن ان مصدریہ کے ساتھ میں نے اس کو مصدر تعویل کر لیا تو پھر یہ تعویل ہے، یعنی آپ نے اس کو تعویل کر لیا ایک اسم مصدری معنی. ٹھیک ہے، لیکن جاء العامہ جو ہے وہ اپنی جگہ جملہ فعلیہ ہی ہے. جی سر. اچھا سر. اس کے بعد سر کہ وما یدریک لعلہ یزکا، اس کا آپ ترجمہ کیجئے ان جاءہ الاعمی کا. ان کے مطلب کہ جاءہ آئے ان کے پاس، الاعمی ایک اندھا. ہاں ایک نابینا. ٹھیک ہے جی. تو کہ آئے کہ جی بالکل صحیح ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ نے ترجمہ کیا ان کا جو ہم کے ساتھ کرتے ہیں نارملی. ٹھیک ہے،
اور اگر مصدری ترجمہ چاہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ آپ پھر اس طرح ترجمہ کریں گے آنا ان کے پاس ایک نابینا کا. ٹھیک ہو گیا جی, یہ مصدری ترجمہ ہوگا اس کا. چلیے آگے چلیے. ٹھیک سر. وما یدری کا تو واو کو سر میں نے عطف لیا ہے, اور ما کو موصولہ اور یدریکا کو میں نے فعل مضارع پورا بنا کے جملہ فعلیہ بنا کے صلہ بنایا سر, اور پورے دونوں کو سر ما جو ہے نا اس کو تھوڑا سا پھر سے غور کریں. اگر اس میں موصول بنائیں گے نا تو اس کا ترجمہ صحیح نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس میں موصول لیا نا تو اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہوگا. آپ پھر دیکھیے اس کو ایک بار کہ کون سا ما ہے. سر کیا چیز ہے نا, تو جب کیا چیز آتی ہے تو ہم اس کو موصولہ میں ہی لیتے ہیں, ورنہ ہم اس کو استفہام بھی لے سکتے ہیں سر. ہاں استفہام ہی ہے یہ. موصولہ کیا چیز نہیں ہوتی. موصولہ ہوتا ہے وہ جو, سمجھ رہے ہیں آپ, جی سر. موصولہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے کنجنکٹو پروناؤن ہوتا ہے. اس میں پروناؤن بھی ہوتا ہے اور وہ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے جی, وہ الذی, ٹھیک ہے جی, وہ جو. تو یہ ما موصولہ نہیں ہے, یہ ما استفہامی ہے, جیسا آپ نے کہا دوسری بار کہ یہ ما ہے جو استفہام کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیے. آگے سر یدریکا ہے. یدریکا جو ہے وہ اچھا, جب یہ استفہام ہو گیا تو پھر آپ اس کو مبتدا کہہ دیں گے ابھی فی الحال, اور پھر آگے دیکھتے ہیں. چلیں آگے چلیے. صحیح. اس کے بعد یدریکا جو فعل مضارع ہے, واحد مذکر, فعل مضارع واحد مذکر غائب سر. صحیح. مادہ اور دال را یا اس کا مادہ ہے, باب فعل سے ہے سر. باب فعل سے. ٹھیک ہے جی. ادرایا یدریو, ادرا یدری. ٹھیک ہے جی. تو یدری جو ہے یہ ہو گیا مضارع. یس سر. ادرایا سے ادرا بنا, اور یدریو سے یدری بنا سر. یدری سے سر کاف اس کے ساتھ مفعول لگ گیا تو یہ یدریکا ہو گیا سر. یہ پورا جملہ فعلیہ بن کے یہ مبتدا کے لیے خبر ہو گئی سر. ٹھیک ہے. اچھا, یدریکا جو ہے یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو آگے کریے, پہلے کمپلیٹ کیجئے. لعلہ یزکا کو بھی ساتھ کیجئے. لعلہ میں سر لام جو ہے وہ تاکید ہے, حرف مشبہ بالفعل, اور سوری لعلہ جو ہے یہ پورا تاکید ہے سر, اور ہو جو ہے اس میں لعلہ ہے سر. اور یزکا جو ہے سر یہ بھی فعل مضارع ہے, واحد مذکر غائب. اس میں سر تھوڑا سا مجھے وہ باب تفاعل میں یتزکا کر رہا تھا, لیکن وہ سمجھ میں نہیں آیا, تھوڑا سا بتائیے گا سر. کہ فعل مضارع یزکا واحد مذکر غائب, زے کاف اور یا, باب تفاعل سے ہے سر یہ. دیکھیے زکا یا, جی جی صحیح. اچھا زکا پہلے یا یہاں پہ یزکیو. یو زکی. اچھا یہاں پہ آتے ہیں ابھی. یہ دیکھیں یہاں سے پہلے جو ہے نا جس طرح آپ جوڑ رہے ہیں اس کو, مضارع اس کا فاعل اور مفعول به ہو گیا کا. ٹھیک ہے. لعلہ جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, حروف ترجی کہتے ہیں. صحیح ہے جی, ایسا ہی ہے. جی سر, حرف ترجی کہتے ہیں سر. ایک ہے تو تاکید کے لیے نا سر. نہیں, تاکید کے لیے نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے امید کے لیے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک اس کے لیے امید. صحیح ہے, امید کے لیے, یا پھر خدشے کے لیے بھی آتا ہے. اس کے دو استعمال ہیں, لیکن زیادہ تر امید کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے حرف ترجی. حرف ترجی جو ہے نا انا واخواتھا میں, تو اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے, اس کی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کا جو اسم ہے وہ ہو گیا, اسم لعلہ ہو گیا, انا کی طرح ہے بالکل, تو ایک اسم ہوگا, خبر ہوگی. اور آگے یزکا جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے, مضارع ہے, تو یہ خبر لعلہ ہو جائے گی. خبر لعلہ ہوگا. تو یہ دونوں کو میں نے یہ دونوں کو میں جملہ اسمیہ بنایا سر. ہاں, لعلہ یزکا جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ لعلہ یزکا جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا, کیونکہ جو اس کا اسم ہے وہ ہو ہے, اور آگے اس کی خبر آ رہی ہے. تو لعلہ یزکا جو ہے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اچھا, اب یہ لعلہ یزکا جو ہے اس کو آپ پیچھے سے جوڑیں گے. ٹھیک ہے جی, تو پیچھے سے کیسے جوڑیں گے؟ یدری جو ہے نا اس کے دو مفعول ہیں. مفعول بھی اول اس کا کا ہے, اور لعلہ یزکا جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ثانی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, یدری کا. اچھا, اس کے بعد اب جب آپ نے اس کو جوڑ دیا تو مفعول, اب یدری جو ہے وہ اپنے فاعل اور اپنے دو مفعول بھی کے ساتھ مل کے پھر خبر ہو جائے گی اس میں استفہام مبتدا کی, اور پھر یہ پورا جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اور یہ ہاں جی, اور یہ پیچھے واو جو ہے اس کے ساتھ عطف
ہو جائے گا. اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زکا جو ہے اس کا جو مادہ ہے وہ زال زا کاف اور واو ہے, ٹھیک ہے جی, اور جی یہ یہاں پہ باب تفاعل سے اگر آپ لے کے آ جائیں تو کیا ہو جائے گا, زکایا زکوا یو زکیو, ٹھیک ہے جی. تو اچھا نہیں ہے باب اس سے نہیں ہے, باب اس سے نہیں ہے, تفعیل سے نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ تفاعل یز زکا ہے نا. ہاں تو یہ نہیں, تفاعل سے ہوگا تو پھر تا آئے گی نا, ٹھیک ہے. سر یہ السلام علیکم, میں کروں سر؟ السلام, جی جی بالکل کیجیے. سر یہ تفاعل سے ہے, اور تفاعل کا ہاں خصوصی ایک قاعدہ ہے ہاں کہ اس میں صحیح. جو 13 ورڈ آتے ہیں ان کو تا سے جو ہے نا باپ کی تا کو جو ہے فا کلمے بالکل سے بدل کر ادغام کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, تو باب تفاعل سے ہے یہ, اور یہ بنے گا تزکوا, تزکوا. اور ہمیں پتہ ہے یہ جب چوتھے سے زیادہ پلیس پہ آئے تو پھر یہ واؤ جو ہے یہ چوتھی ہے اس سے زیادہ پلیس پہ آئے تو یا میں بدل جاتی ہے, اور پھر ناقص کا قاعدہ لگ جائے گا تو ٹھیک ہے جی یہ ہو جائے گا. اور پھر جو ہے ہم نے اس میں تا جو ہے اس کو زا سے بدل کے, اور یہ مضارع ہے کیونکہ پھر یا شروع میں آ جائے گی, تو تزکا یا تزکا ایسے ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ تزکا جو ہے اس میں ہم تا کو زا سے ہی بدل دیں گے فا کلمے سے, اور پھر یہ ہو جائے گا یزکا, ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ, ٹھیک ہے جناب. تو اس کی ایک سلائڈ لیتے ہیں, کمران ہے ہمارے ساتھ. سر یہ جو ہم نے ابھی یتزکا میں سے تا کو ہم نے اومٹ کیا ہے, چینج کر دیا, اومٹ نہیں کیا, چینج نہیں کیا, اومٹ نہیں کیا, چینج کر دیا. لیکن تفاعل کا قاعدہ کیا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جب وہ فا کلمے کی جگہ آ جاتے ہیں تو وہ جو یعنی کچھ حروف ایسے جب وہ فا کلمے کی جگہ ہے تو جو تا ہوتی ہے نا تفاعل کی وہ اسی کلمے میں بدل جاتی ہے اور پھر اس کا ادغام کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اومٹ نہیں کیا, ہم نے چینج کر دیا ہے تا کو زا میں ہی فا کلمے میں. اچھا مطلب سے جو تا کا جو زبر تھا وہ زی کے اوپر چلا گیا ہے؟ نہیں, تا کو چینج کر دیا. دیکھیں میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں. مضارع کا صیغہ بنا یتزکا, ٹھیک ہے جی سر, جی سر. اب یہ جو تا ہے نا, قاعدہ یہ کہ جو تا ہے یہ فا کلمے میں بدل جاتی ہے تو زا میں بدل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب دو زا جمع ہو گئے, اب دو زا جمع ہو گئے تو ان کا ادغام ہو گیا, ٹھیک ہے. ٹھیک سر. تو یہ ادغام کیسے ہوگا, ایسے. تو یہ ادغام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس پہ تشدید لگ جاتی ہے تشدید اور آیا. جو سروائونگ حرکت ہے وہ لگ جائے گی, ٹھیک ہے جی. تو یہ زکا ایسے بنتا ہے, صحیح ہے جی. تو وہ تا کنورٹ ہو جاتی ہے فا کلمے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. ہاں جی, تو اس کا ترجمہ کر لیجیے اپنا شاہد صاحب. یہ جو ہے آپ نے دوسری آیت تک کیا تھا, تیسری آیت کا ترجمہ جی سر. وما یدریک لعلہ یزکا, اور کیا چیز بتائے تجھ کو شاید کہ وہ سدھر جائے یا تزکیہ پائے. ہاں, تزکیہ ہو جائے اس کا, بالکل ٹھیک ہے جی. جب دین کی بات پتہ چلتی ہے تو انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے, اس کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور جاتی ہے. لعلہ او یذکر. ہاں جی شاہد صاحب آگے چلیے. سر او یذکروا فتنفعہ الذکر. یذکروا,
ذا پہ جو ہے نا تشدید پڑی، او یذکرو، او یذکرو، یس سر، او یذکرو فتنفعہ الذکر. ہاں جی تو او جو ہے سر اس کو عطف لیا ہے میں نے، اور یذکرو جو ہے سر یہ بھی باب تفاعل سے ہی ہوگا سر. سیم ویسے ہی بنے گا. صحیح جی سر، باب تفاعل سے ہی ہوگا. اور صحیح. فعل مضارع واحد مذکر غائب، زال کاف را فعل پلس فاعل، اور آگے سر فا ہے سر، یہ فا کو سر عطف لے سکتے ہیں سر. اچھا یہ فا جو ہے نا، یہ فا کہلاتا ہے فا سببیہ. کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے فا سببیہ. ہاں جی، فا سببیہ کہلاتا ہے، یعنی یہ سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہلاتا ہے فا سببیہ. اچھا فا سببیہ جو ہوتا ہے نا، اس کے بعد ایک ان ہوتا ہے جو محذوف ہوتا ہے. فا سببیہ جب آتا ہے نا تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک ان ہوتا ہے جو محذوف ہوتا ہے. اور ان ہمیں پتہ ہے کیا کرتا ہے، مضارع کو حالت نصب میں لے کے جاتا ہے، اس کو خفیف مضارع کر کو دیتا ہے. نصب میں چینج کر دیتا ہے. خفیف کر دیتا ہے. تو اب وہ ان جو ہے نا محذوف ہوتا ہے فا سببیہ میں. تو اب آپ کو آگے مضارع جو ہے نا وہ منصوب نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں آگے چلیں. جی سر. فا تنفعہ، تو فعل تنفع جو ہے سر یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر، اور نون فے اور عین اس کا وہ ہے باب فا سے ہے. اور اس میں سر جو تنفع ہے سر، اس میں وہی جو آپ نے بتایا سر ابھی کہ فا سببیہ کی وجہ سے ان چھپا ہوا ہوتا ہے اس میں، اور ان جو اچھا چھپا یہ ہوا تو ہوتا ہے یہ بتایا ہمیں صیغہ کون سا ہے؟ یہ نون فے اور عین. نہیں یہ تو مادہ ہو گیا نا، نون فا جی اور سر. عین. ٹھیک ہے، اس کا صیغہ کون سا ہے گردان میں سے؟ اچھا ینفعو تنفعو ہے سر، تنفعو حاضر سر. نہیں حاضر کیسے ہوگا؟ آگے تن اس ہے کا نا فائل، سر، تا ہے نا سر. ہاں تو آگے فائل تو ظاہر ہے نا شاید صاحب، تو پھر حاضر کیسے ہوگا؟ حاضر کا تو فائل ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. مؤنث غائب کا صیغہ ہے سر، واحد مؤنث ہاں غائب کا. مؤنث غائب کا صیغہ، کریکٹ. ٹھیک ہے جی، دیکھیں ہاں شاہد صاحب سر، جزاک اللہ الذکر خیر. جو ہے یہ جو فائل ہے یہ جی سر مؤنث ہے نا. فائل ہے سر، فائل ظاہر ہے سر. ہاں جی، جی تو سر یہ جی ہو گیا فعل جی، جزاک اللہ مضارع خیر. واحد مؤنث کا صیغہ ہوا، اور وہ جو ہے اس کا مفعول ہو گیا، اور فائل جو ہے وہ ذکر ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ مؤنث کا صیغہ ہوا، اور یہ منصوب ہے بس سبب یہ جو ان محذوف ہے نا اس کی وجہ سے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جی سر جی سر. تنفعوں سے تنفع. صحیح ہے جی. تو اچھا اب یہ ہو گیا فاعل سببیہ کے جی بعد پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، میں فیلیا ہو گیا چلو سر. آگے سے. اب اس کا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. ہاں جی، کیا ترجمہ کریں گے؟ او یا نصیحت پکڑے پس فائدہ دے اس کو کوئی نصیحت. یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچائے، یا اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی. ٹھیک ہے جی. تو اچھا سر یہ اب دونوں الگ الگ جملے فیلیا بنیں گے؟ ہاں یہ جو فا سببیہ ہے نا، اس کے بعد جو تنفع آ رہا ہے، یہ اس کو آپ پیچھے محل اس کا کوئی بنتا تو نہیں ہے فا سببیہ کے بعد. پھر بھی کسی ساتھی کے علم میں ہے کچھ تو بتائیے کہ اس کا کچھ محل بنتا ہے یا نہیں بنتا. سر وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جب آپ نے کہا نا ان محذوف ہے سر، تو اس کا صلہ بنا کے اس کو مصدر موول بنا لیں، اس لاسٹ والے کو فتنفعہ الذکریٰ کو. ہاں یہ بالکل صحیح، یہ ہو سکتا ہے صحیح، کہ یہ جو ہے وہ ان چکے ہے تو ان کا آگے مصدر موول بن جائے گا. صحیح ہے جی. لیکن یہ رہے گا جو دوسرا والا جملہ ہے اس کو الگ ہی رکھیں گے، پیچھے سے جوڑیں گے. تو سر اس کو مصدر موول بنا کے مفعول بنا سکتے ہیں سر کیا؟ کس کا؟ یہ ذکرو کا سر؟ نہیں مفعول نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ سر ایفیکٹ تو اسی کے اوپر پڑ رہا ہے نا. مفعول کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جائے.
تو نہیں کیسے او افیکٹ پڑ رہا یذکرہ ہے یا نصیحت پکڑے. جی سر. ہاں یس آگے. ہاں میری رائے یہی تھی سر کہ مطلب ہے کہ او یذکرو یا نصیحت پکڑے فتنفعہ الذکرہ. تو جو تنفع الذکرہ ہے نا سر وہ تو ایک دوسرے کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہے نا سر جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو کیا یہ اگر مصدر معول بن کے یہ مفعول نہیں بن سکتا سر؟ نہیں نہیں دیکھیں ایسے ہے وما یدریک لعلہ یزکا. ٹھیک ہے جی. اور اسے کیا خبر لعلہ یزکا کہ شاید وہ تزکیہ ہو جاتا اس کا وہ سنور جاتا. او یذکر یا وہ نصیحت پکڑتا. یہاں تک عطف معطوف ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک بات پوری ہو گئی. اب آگے ہے فتنفعہ الذکرہ اور اس سبب سے جو ہے اس کو نصیحت جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی. ٹھیک ہے جی. جی تو پیچھے سے مفعول نہیں ہے وہ اس کا وہ جملہ پیچھے سے جڑ رہا. او یذکر جو معطوف ہے یذکر. ٹھیک ہے. چلیں آگے چلیں. جملہ فعلیہ ہی ہو جائے گا سر یہ سر. ہاں جی جملہ فعلیہ ہے بالکل فا سببیہ کے بعد. جی سر آگے چلوں سر. یس آگے سر اما من استغنا. ہاں جی. اما جو ہے سر وہ حرف تفصیل ہے. ہاں جی اس کو کہتے ہیں ہم حرف شرط یا حرف تفصیل. یہاں پہ یہ حرف تفصیل ہے. ٹھیک ہے. یہ حرف شرط بھی ہے تو آپ اس کو پورا لکھیں حرف شرط و تفصیل. سر اس کو اس میں تفصیل نہیں بول سکتے نا. اس میں حرف ہے نا. ٹھیک. یس اما جو ہے اور اسم تو من نہیں جو ہے سر وہ موصولہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور استغنا جو ہے سر فعل ماضی واحد مذکر غائب غین نون اور یا باب استفعال سے ہے سر. صحیح. اور اس کا بنایا سر استغنیا سے استغنا بنایا سر. صحیح ماشاء اللہ. تو یہ ہو گیا فعل ماضی واحد مذکر غائب اور اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہے ہوا. اور یہ جو ہے وہ اس میں موصول کے لیے کیا ہو جائے گا. یہ صلہ بن کے سر یہ شرط بن جائے گا پورا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ معنی ہے سر اس کے رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے. صحیح. اچھا یہ جو ہے نا اب آپ نے جو ہے اس میں موصول بنایا ہے اس کو کیا بنائیں گے ہم. یعنی اس میں موصول اور صلہ جو ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ شرط والی ہاں اس کو مبتدا بنا لیں. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ میں نے شروع میں آ رہا ہے اس میں موصول ہے تو اس کو ہم مبتدا بنا لیں اور آگے جو ہے نا پھر ہم اس کی خبر دیکھتے ہیں. ہم اگلی آیات میں اس کی ہم خبر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اما کے بعد مبتدا آ گیا ہے اور اب ہمیں اس کی خبر جو ہے آگے ڈھونڈنی ہے. نہیں سر وما علیہ کا اللہ یزکا ہے نا سر اس کے بعد. جی شاید فانتا جو ہے سر فا سر اس کو میں نے عطف لیا ہے اور انتا کو میں نے اس میں مبتدا بنایا تھا. لہو کو جارہ مجرور اور تصدہ جو ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب صاد دال اور یا باب تفاعل سے سر. باب تفاعل سے. ٹھیک ہے. تصدہ یا سے تصدہ بنا سر. تصدہ یا تصدہ یو
यतसद्दा यू से यतसद्दा बना सर, तो सही। तसद्दा और पहले ये ही है मुदारे सर का सीगा है सीगा। सर, मुदारे जी, का मुदारे, सीगा है, बिल्कुल मुदारे का सीगा माजी है, में। बिल्कुल मुदारे का सीगा है। तो आप जो है इसको कौन सा सीगा बनाएंगे सर? सर ये इसका मादा है सवाद दाल और वाव, बाब तफाउल से आया है, फेल मुदारे वाहिद मुजक्कर हाजिर, अंता इसका वो है फाइल है सर इसका। ताहिर भाई अब आप शुरू कर रहे हैं यहाँ से, जी यहाँ कहते हैं यहाँ तो सर तक मैं शुरू। यहाँ तक जी करने सर। दीजिए शायद साहब को, आयत नंबर 7 से, फिर 8 से आप कर लीजिएगा। जरा ठीक है। अच्छा जी शाहिद साहब, फा जो है ये राबिता के लिए है जी, बोलिए। अच्छा अंता राब्ता जो है मैंने मुब्तदा आपको है, शुरू कर दिया। ठीक है। लहू जो है ये हो गया, आप क्या बता रहे हैं, ये हो गया मुताल्लिक, जार मजरूर, ठीक है। और तसद्दा जार जो है मुताल्लिक। ये है फेले मुदारे वाहिद मुज़क्कर, हाँ जी, कौन सा सिगा है? सर वाहिद मैं मुज़क्कर तो कहता सर कि ये माजी है सर। नहीं, मुदारे चले। जैसे अभी ताहिर भाई बता रहे थे, सौद दाल और वाव अगर इसका मादा हो, ठीक है जी, और इसको अगर बाबे तफाउल पे डाल दें, ठीक है जी, तो क्या बनेगा? तसद्दवा या तसद्दबु, बाद में वाव या से बदल जाएगा। राइट, तसद्दा या, हाँ जी, सद्दा वाह कर लें सर, या कर लें, बाद में बदलना है सर। अच्छा बदल दीजिए, आगे चलिए। तो सर तसद्दा या जो हुआ तो यही तो जुमला है सर। अब नाकिस का तसद्दा या कायदा है ना लगाए सर, तो तसद्दा हो जाएगा। तसद्दा ही तो है ऊपर। सही है, और ये हो जाएगा ये तसद्दा। तो ये हो गया फेले माजी हो गया ताहिर भाई, या इसमें मुदारे जो है उसमें जो एक ता है वो हदफ हुई है, दोनों जी पॉसिबिलिटीज है। सर, आप जी हाँ इसको सर, क्योंकि ये वो जो लुत्फुर रहमान साहब की डायरी है ना सर, उसमें ये इसी तरह बना हुआ है, बाबे तफाउल तसद्दवा से। हाँ, तो इसमें जो है ना ये है मुदारे अपना शाहिद साहब, इसमें फिर जो है ना ये ततसद्दा हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर ततसद्दा जो है उसमें पता है हमें बाबे तफाउल में जब दो ता आती है तो एक हज़फ भी हो जाती है, दोनों भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है जी, दोनों भी आती है साथ में, और एक जो हज़फ भी हो जाती है। तो फिर ये मुदारे का सीगा हो गया, और जो है हमारे पास मुदारे वाहिद मुज़क्कर हो गया हाजिर, ठीक है जी, क्योंकि ता है शुरू में, और इसका जो फाइल है वो अंता होगा जो इसके अंदर ही है, और ये जो है वो मुब्तदा के लिए खबर हो जाएगा, ठीक है। तो मुब्तदा और खबर जो है वो मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जनाब? ये जुमला इस्मिया हो जाएंगे, जुमला इस्मिया बन जाएंगे सर। और ये जुमला इस्मिया क्या बनेगा? ये खबर बन जाएगी सर पीछे वाले के लिए। हाँ जी, जो मन है ना, मन मुब्तदा, उसकी ये खबर हो जाएगा, ठीक है, जो फिर ये पूरा जुमला हो जाएगा। राइट, तो हरफ तफसील के साथ पूरा उसको आप यहाँ से इस्तनाफिया बोलेंगे ये जुमले को, मन इस्तगना अम्मा मन इस्तगना फअंत लहू तसद्दा, तो ये पूरा इसका खबर हो जाएगी आगे। अच्छा, अगली आयत जो है उसको भी कर लीजिए साथ ही, वमा अलैका अल्ला यज़क्का, तो वाव अतफ लेंगे सर, या फिर हालिया माँ जो है नाफिया है सर, सही है, और अलैका जारा मजरूर मुताल्लिक खबर मुकद्दम कह सकते हैं सर आप इसको, और अल्लाह जो है सर वो अन और ला का मजमुआ है, अन मसदरिया है सर, और ला नफी का है सर के ना, और ये ज़क्का जो है सर ये भी सर फेल मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब। अच्छा, इसमें हाँ, अच्छा इसमें अलई का जो है इसको आप क्या बनाएंगे? आप इसको बोल रहे हैं ये मुताल्लिक है, लेकिन ये हरफ़े ठीक है, ये मुरक्कब जारी है, मुताल्लिक किसका है? खबर मुकद्दम, ये आगे जो फेल आ रहा है उसका सर, आगे जो है वो फेल आ रहा है। अच्छा, आगे जो है वो फेल आ रहा है,
تو متعلق فعل ہونا چاہیے پھر تو، اگر آگے فعل آ رہا ہے تو متعلق فعل ہو سکتا ہے. سر وہی ان مصدریہ کی طرح اس کو مبتدا مؤخر کر لیں گے. رائٹ کریکٹ. ٹھیک ہے جی. اگر جو ان ہے اس کو آپ مبتدا مؤخر مان لیتے ہیں، اس کو ان کو آپ مصدریہ مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ جو ہے اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں ان ہے اور لا ہے. ٹھیک ہے جی. ان کو ہم مصدر وہ بنا دیں گے، ان مصدریہ ہو جائے گا، اور لا جو ہے یہ نافیہ کے لیے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ زکا جو ہے یہ اس کی ترکیب ویسے ہی ہے بالکل جیسے آپ نے یہاں بنائی تھی، سیم ہے آیت نمبر 3 کی طرح. ٹھیک ہے جی. اس کی جو صرف ہے کنسٹرکشن یعنی فعل کی، اور یہ بن جائے گا آپ کا فعل مضارع ہو جائے گا. اور فعل مضارع جو ہے واحد مذکر غائب ہو کے اپنے فاعل کے ساتھ یہ بن جائے گا مصدر مؤول. ٹھیک ہے جی. اور جب ہم مصدر مؤول بنا لیں گے تو ایک واحد کی تعویل میں آ جاتا ہے، تو پھر یہ مبتدا بن جائے گا، اور یہ جو ہے وہ خبر اس کی مقدم ہو جائے گی، اور اس کو ہم مبتدا مؤخر کہہ دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ پورا نفی کے ساتھ مل کے یہ جملہ حالیہ کہلائے گا، کیونکہ واو جو ہے اس کو آپ نے حالیہ لیا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کا ترجمہ کیجئے تینوں آیات کا. اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. یہ سر رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے بس تم اس کے لیے فکر کرتے ہو، اور نہیں تم پہ کہ نہ وہ تزکیہ کرے، نہ وہ پاکیزگی اختیار کرے. صحیح. تو رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو آپ پوری توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے نہ تزکیہ کرنے سے، نہ اس کے سنورنے سے آپ پر کوئی الزام نہیں. یعنی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، جیسے قرآن پاک میں ہمیں دوسرے مقام پہ بھی ملتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ ہے بس پیغام کو پہنچا دیں. اب وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، وہ ہدایت پاتے ہیں کہ نہیں پاتے، وہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس پہ آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے. آپ کا جو کام ہے وہ ہے بات کو پورا پہنچا دینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچاتے اور وہ لوگ بے رخی کرتے کفار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس سے بہت زیادہ تنگ ہوتا تھا، سینہ بہت تنگ ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تمام جانوں کے لیے رحمت ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ جس شخص کو وہ پیغام پہنچائے دین کا، وہ آگ سے بچ جائے. تو یہ رحمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لعلک باخع نفسک، آپ کا سینہ جو ہے اتنا تنگ ہوتا ہے کہ آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے وہ کر لیں، پریشان ہو کر کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں. تو آپ کا جو کام ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے پیغام پہنچا دیں. اب وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے یہ ان کا فعل ہے، اور وہ اسی کے حساب سے پھر ان کو بدلہ ملے گا. چلیں جزاک اللہ خیر. شاید آپ پہلے السلام علیکم. وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك سر ماشاءاللہ سے ہمارے طاہر بھائی نے بڑا اچھا یہ پکڑا. تصدیٰ جو ہے میں تو اس کو ماضی سمجھ رہا تھا، تو سر اس کو ہم میننگ سمجھ سکتے ہیں سر کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ جی بالکل یس کریکٹ. ماشاءاللہ.
سر وہ ڈکشنری سے سمجھ میں آتا ہے, ایسے تو میں بھی کچھ نہیں سمجھ سکتا, مطلب معنی اور ڈکشنری کھول لیتا ہوں تو اس میں وہ چیزیں کچھ کلیئر ہو جاتی ہیں. بے شک, بالکل. جزاک اللہ خیر طاہر بھائی, جزاک اللہ خیر. یس طاہر, شروع کیجیے, بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, آمین یا رب العالمین. واما من جاءک یسعی, ہاں جی, سر واو عطف ہے سر. ٹھیک ہے. اما حرف شرط و تفصیل, ٹھیک ہے. من موصول, اس میں موصول, اس میں موصول, آگے جا فعل ابھی ہم نے کیا ہے, جیم یا حمزہ بعد سے جا, صحیح ہے. ٹھیک ہے سر. تو فعل ماضی ہوگا. جی سر, فعل ماضی واحد مذکر غائب, اور کا اس کا فاعل مفعول, ہوا, ٹھیک ہے, فاعل ہوا اس کے اندر ہے, آگے مفعول کا. صحیح ہے. یہ سر اس میں موصول کا صلہ بن گیا, اور اس میں موصول اور صلہ مبتدا بنایا ہے. ٹھیک ہے, یہ مبتدا ہو گیا. یسعی بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے یہاں کیا تھا, اما من استغنا میں من استغنا کو مبتدا بنایا تھا, بالکل ویسے ہی من جاء کا. اچھا, اب یہاں پہ یسعی جو ہے فعل مضارع ہے, ٹھیک ہے, واحد مذکر غائب, فاعل ہوا, جملہ فعلیہ بن گیا, اس کا مادہ ہے سین عین یا بافا سے آیا سعیا یسعی. پھر اس کے بعد ناقص کا قاعدہ لگا تو سعا یسعا, ٹھیک ہے سر. یہ جملہ فعلیہ بن گیا سر. تو اور اس کو سر میں نے اس کو جا کا ایک مفعول تو ہو گیا تھا, اس کو دوسرا فعل بنا سکتے ہیں سر. میں نے تو ویسے صلہ مبتدا بنایا تھا سر. نہیں, اس کو جو ہے نا طیب آپ حال بنا لینا تو زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے جی. یعنی یہ معنی کے اعتبار سے آپ کے پاس آیا, بالکل, اور آگے بھی آپ کو حال ملے گا, اور اگلی آیت میں بھی. آگے چلیے. جی سر بالکل, اگلا تو حال ہے. بالکل واہ یخشا, واو عطف ہے سر, حالیہ لے لیں جب حال کہہ رہے ہیں تو. جی 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 سر, حالیہ ہوا مبتدا, یخشا فعل مضارع واحد مذکر غائب, یس, مبتدا خبر ہو گئے سر, یہ دونوں مل کے جملہ اسمیہ ہو گئے, اس کو حال بنایا پورے. صحیح, یہ جملہ اور یہ معطوف, جیسے آپ نے کہا کہ یہ معطوف ہو گیا اس کو پہلے والے جملے پہ, یس آپ, یس آپ جو ہے, ہاں اب اس کو معطوف لے لیں تو بھی صحیح ہے, کیونکہ آگے وہ بھی حال ہے, یہ بھی حال ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیے ذرا. اچھا سر, آگے ہے فانت عنہ تلہا, حرف عطف فا, رابطہ للجواب بھی ہے سر, اس کو رابطہ للجواب کہنے بہتر ہے, کیونکہ اب یہ جواب تو ہم نے اوپر لکھا. جی سر, انت مبتدا, عنہ جار مجرور متعلق, آگے فعل ہے تلہا, تلہا تلہا فعل مضارع واحد مذکر حاضر. جی سر, فعل مضارع واحد مذکر حاضر, فاعل انت اس کے اندر موجود ہے, اس کا مادہ ہے سر لام ہا واو, تفاعل سے آیا ہے, تلہبو یا تلہبو, اس کے بعد تلہا یا تلہا. پھر سے بتائیے, لام ہا اور وا. جی سر, واو, اس کے بعد تفاعل اس کا باب ہے, اور یہ ہوا تلہبو باب تفاعل سے, یا تلہو, اس کے بعد تلہا یا تلہا. ٹھیک ہے سر, صحیح. اچھا سر, تو یہ اس میں بھی جو ہے, اس میں بھی جو ہے مبتدا خبر, جی سر, جی سر, مبتدا اور خبر کی کنسٹرکشن بن گئی, جملہ اسمیہ ہو گیا. صحیح ہے, تو یہ جو ہے خبر ہو جائے گا, اور یہ مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ ہو جائیں گے. کیا بنیں گے جملہ اسمیہ؟ یہ جملے اسمیہ کو ہم خبر قائم مقام بھی کر سکتے ہیں, اور جواب شرط بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے, اگر آپ اس کو اما کو شرط کی میں لے کر اس کو شرط بنائیں گے تو یہ جواب شرط ہو جائے گا. اور پھر آپ نے یہاں پہ اب اگر اس کو مبتدا لیا ہے من جاء کو,
ٹھیک ہے جی. جی تو پھر سر. یہ اس کی خبر ہو جائے گی, خبر ہو مبتدا جائے من. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ خبر ہو جائے گی اور یہ پورا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی کنسٹرکشن بن جائے گی جیسے کہ پچھلی آیات میں بنی تھی. جی تعالیٰ اس اچھا کو سر, ترجمہ میں نے کیجیے. ٹرانسلیشن نہیں کی تھی سر, ٹرانسلیشن بھی رہ گئی. چل میں کرتا ہوں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى, اور رہا وہ شخص, من جاءک, وہ جو آیا کوشش کر آپ کے پاس, یسعى, دوڑتا ہوا. ٹھیک ہے جی. یسعى جو دوڑتا ہے ہوا, کس کے لیے, ٹھیک. سعی کرتا ہوا, دوڑتا ہوا. وَهُوَ يَخْشَى. اچھا, اب یہ جو دوڑتا ہوا ہے اس کا حال ہو گیا, اس حال میں کہ وہ دوڑتا تھا یعنی بڑھتا تھا آگے تیزی سے. وَهُوَ يَخْشَى, اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ یعنی کہ وہ ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. نہیں, مبتدا اس شخص کی طرف ہے, یہ مبتدا ہے. وہ ہوا, اور وہ یخشا, ڈرتا ہے, اور ڈرتا ہے یعنی اللہ ڈرتا سے ہے ڈرتا ہے. بالکل اللہ سے. ٹھیک ٹھیک ہے جی. ہوا کی ضمیر شخص کی طرف ہے, وہ اور وہ ٹھیک ڈر ہے بھی سر. رہا ہے اس حال میں کہ وہ ڈرتا بھی ہے. آگے ہے سر, فانتا فَأَنْتَ, عنہ تلاہا, تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں. تو آپ اس سے بے رخی رہتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے یعنی اچھا, یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی تبلیغ اور دعوت کا کام کرتا ہے تو یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ کچھ ہوتے ہیں جو جن کو ملا بولتے ہیں نا, یعنی سردار, اور وہ, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عام آدمی ہوتے ہیں. اب دعوت جو ہے سب کو دی جاتی ہے, تو اس میں اب دیکھیے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا. نوح علیہ السلام کا واقعہ جب پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے کہتے تھے, جو ان کے سردار تھے, کہ آپ کے ساتھ تو صرف وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو ہم میں بہت کمتر ہے. ٹھیک ہے جی. تو نوح علیہ السلام نے بولا وہ جو بھی کرتے ہیں اس دنیا میں کمتر ہیں اپنے معاش کے اعتبار سے یا جیسے بھی, تو اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. میرے علم میں میرا جو کام ہے وہ ہے کہ ان کی آخرت کو سنوارنا. ٹھیک ہے جی. اب وہ دنیا میں جو بھی کرتے ہیں تو ان کا حساب جو ہے نا ان کے رب کے پاس ہے. صحیح ہے. وما انا بطارد المؤمنین, میں چھوڑنے والا نہیں ہوں مومنوں کو. جو بھی ایمان لے آئے گا, چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو, جو بھی ہو, جو سٹینڈرڈ ہے انبیاء علیہ السلام کا وہ ہے کہ ایمان, مومن کون. اب وہ اس دنیا میں اس کی جو بھی حیثیت ہو, وما انا بطارد المؤمنین, میں چھوڑنے والا ہوں. تو اب یہ معاملہ جو ہے نا وہ ایک عام جب داعی دعوت دیتا ہے اس کو بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے. تو اس میں پھر ہمارے لیے نصیحت یہی ہے کہ جو شخص بھی ہو, ٹھیک ہے جی, جو چاہتا ہے تزکیہ کرنا, جو چاہتا ہے علم حاصل کرنا, اب اس کی حیثیت نہیں دیکھنی ہے. ٹھیک ہے جی, کہ وہ کون ہے. اور ہمارے پاس اس وقت جو دوسرے لوگ ہیں تو سب کو جو ہے نا نصیحت جب ہم نے کرنی ہے تو پھر سب کا خیال رکھنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے, کون ہے جو دین کی نصیحت کو حاصل کرنا چاہتا ہے. آگے چلتے ہیں جناب. ایک منٹ بھائی دیجیے گا. کلا انہا تذکرۃ, تذکرۃ فمن شاء ذکرہ.
ٹھیک ہے. کلا ہرگز نہیں حرف ردا و جزر. صحیح. انا حرف مشبہ بالفعل، ہا اسم و انا. صحیح. بے شک یہ تذکرتن خبر و انا سر ایک نصیحت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ اس میں ہو تو گیا یہ سادہ. جملے آگے سے اسمیہ مستعنفہ اس کو بنا دیں گے. نیا جملہ ہے، اس کو لا محل لہا بالمحل. اس کو کیا ہے کہ اس کا اعراب کوئی نہیں ہوگا سر، کیونکہ یہ ٹھیک ہے نا سر. اس کا ہو جائے گا ٹرانسلیشن ہرگز نہیں بے شک یہ ایک نصیحت ہے. صحیح. اور کلّا کو ہم حقاً کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اور یہ جو پہلا ہے ظرف زر اور وہ بھی اس کے معنی میں بالکل ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی پچھلی سے ریلیٹ کر دیں گے ہم اس کو. ٹھیک ہے. آگے سر فا عطف ہے سر. صحیح ہے. من اس میں موصول شرطیہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سر. صحیح. شاہ فعل ماضی واحد مذکر غائب فاعل ہوا اس کے اندر ہے سر. اچھا تو اس کو ہم لے لیتے ہیں من شرطیہ لے لیتے زیادہ بہتر ہے. جی کیونکہ اس کے آگے جو ہے سر دو جملے آ رہے ہیں سر، تو اس لیے جو اس میں موصول ہے وہ شرطیہ بن جاتا ہے. اگر دو جملے نظر آ جائیں ہمیں آگے تو ایک شرط ہوگا دوسرا جواب شرط ہوگا. تو شاہ فعل ماضی واحد مذکر غائب فاعل ہوا اس کو ہم شرط بنا لیں گے سر. دوسرا جملہ جو ہے سر وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب جواب شرط ہو جائے گا. اس کا مادہ ہے ذا کا فرا بھی کیا ہے سر باب نون سے ذکر. صحیح. اور شاہ کا بھی مادہ جی سر شاہ کا بھی مادہ ہے شین یا حمزہ باب ذات سے. صحیح. اور ہو جو ہے مفعول ہے. صحیح. جی سر مفعول ہو جائے گا. تو یہ جواب دوسرا جملہ جو ہے جواب شرط بن جائے گا. پہلا شرط ہو کے دونوں مل کے جو شرط اور جواب شرط خبر بن جائیں گے سر مبتدا کے لیے اگر اس میں موصول بنا لیں تو. صحیح. اس میں موصول بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں موصول بنائیں گے تو آگے صلہ بھی جوڑنا پڑے گا نا. تو آپ اس کو من شرطیہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. من شرط کے لیے بھی آتا ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے. جیسے ان آتا ہے شرط کے لیے تو من بھی آتا ہے. اور تو اس کو آپ مبتدا بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی خبر ہو جائے گی آگے جو شرط اور جواب شرط مل کے اس کی خبر ہو جائے گی. تو جو چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے. صحیح ہے. ہاں بالکل. تو اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا جی جی بتائیے سر. میں نے من شاہ کو سر من کو موصولہ اور شاہ کو جملہ فعلیہ بنا کے صلہ بنایا تھا اور موصولہ صلہ ملا کے مبتدا بنایا تھا اور ذکرہ کو جملہ فعلیہ بنا کے خبر بنا دی تھی سر. کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ شاہد صاحب دیکھیں اگر آپ ایسا کریں گے نا اس میں موصول من کو بنا لے. ٹھیک ہے. اور آگے جو ہے وہ شاہ کو اس کا صلہ بنا لے تو پھر آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں؟ آپ اس کا ترجمہ کریں گے بس وہ جو چاہے. ہاں چاہے. تو اب وہ جو پس وہ جو چاہے ہے صحیح ہے. اس کو اگر آپ اس میں موصول اور صلہ آپ نے اس کو مبتدا بنا دیا. ہاں یعنی آپ نے من شاہ کو مبتدا بنا لیا ایسے کہہ رہے ہیں جی سر. ہاں. اور آگے پھر جو ذکر وہ ہے اس کو خبر بنا دیا جملہ فعلیہ بنا. جی سر. ایسے کہہ رہے ہیں. اور مبتدا خبر کو ہم نے ملا کے ایک جملہ اس میں بنا دیا ایسے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ویسے آپ اگر اس کو گرامیٹیکل انالیسس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں جو ہے نا وہ ایرر آ جائے گا اگر یہاں پہ فعل ماضی ہے نا یہاں پہ تو آپ کو وہ ایرر نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. یعنی آپ گرامیٹیکل اعتبار سے صحیح کہہ رہے ہیں اس وقت لیکن اگر یہی ہم سیم کنسٹرکشن یوز کریں اور اس میں کوئی جملہ لکھیں جس میں فعل مضارع آ جائے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کا جو کنسٹرکشن ہے غلط ہو جائے گی کیونکہ من جو ہے نا وہ شرطیہ ہے اور وہ جزم بھی دیتا ہے ان کی طرح. آپ سمجھے میری بات؟ اب چونکہ یہاں پہ ماضی ہے نا تو وہ جزم آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ اس کو صلہ بنا رہے تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا. جی ہاں سر. ہے تو وہ کنسٹرکشن غلط ہو جائے. جی سر. سمجھ گیا میری بات؟ جی سمجھ تو گیا سر. یہ سر ظاہر سی بات ہے جو لیول آپ کا ہے سر تو وہ ہم کیسے اس کو سر گراسپنگ کریں سر کے یہاں پہ یہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے سر. اسی لیے تو کلاسز ہیں ہماری شاہد صاحب کہ ہم سب مل کے سیکھیں. میرے سے بھی غلطی ہوتی ہے آپ سے بھی ہوتی ہے ہم سب مل کے سیکھ رہے ہیں نا. آئیڈیل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا اس لیے تو ہم کلاس لے رہے ہیں کہ ہم سیکھتے جائیں اور نصیحت حاصل کرتے جائیں. ایسے ہی ہے نا.
جزاک خیر. جی جناب. تو سیکھتے بھی جا رہے ہیں, بھولتے بھی جا رہے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو آپ جو ہے نا دیکھیں ہمیشہ جو ہے نا یہ دیکھیا کیجئے کہ آپ نے جو ہے وہ پچھلے سال میں کتنی امپروومنٹ کی ہے. تو آپ اپنے کو 3 سال پہلے لے جائیں, 4 سال پہلے لے جاؤ, پھر دیکھیں الحمدللہ کس طریقے سے جو ہے امپروومنٹ آتی جا رہی ہے. تو یہ اس کو جو ہے نا ہم نے ہمیشہ وہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے بچپن سے جو ہے نا یہ کورس ہم نے جو ہے عالم کا کورس تو کیا نہیں, ہم نے عربی تو بچپن سے سیکھی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ اس عمر میں آ کے الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم سیکھیں قرآن پاک کو, اس کی زبان کو سیکھیں, قرآن کی زبان کو, اور پھر اس کا انالیسس بھی کریں اور پھر ترجمہ بھی کریں. تو یہ بہت ہی بڑی توفیق کی بات ہے جناب. اور اس میں جو ہے وہ امپروومنٹ آتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اور توفیق مانگتے رہنا ہے. جی شاید طاہر بھائی. سر ایک کوشچن ہے میرا. جی جی پوچھیں. کلا انہا تذکرہ کا اعراب بھی وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی اعراب ہے اس کا. ہاں اننا جو ہے وہ یہاں یہ استنافیہ ہے نا, یعنی یہاں سے جملہ لا محل لہا ہے, اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. جملہ اسمیہ ہے, مبتدا ہے, رفع میں ہوتا ہے. اننا آنے کی وجہ سے وہ حالت نصب میں چلا گیا تو ہا جو ہے وہ نصب والی ضمیر ہے. تذکرتن جو ہے وہ معرفہ ہے, سوری وہ رفع میں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خبر ہے, تو خبر تو رفع میں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اب جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اگر وہ محل کے اعتبار سے کچھ بنے تو پھر اس کا اعراب ہوتا ہے, لیکن ویسے وہ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس کا اعراب لا محل لہ, اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہاں سے بات یہ جملہ استنافیہ ہے. ٹھیک ہے جی, ابتدائیہ ہے, اس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا. کلیئر عبد الباسط؟ جی جزاک اللہ. جی طاہر. فی سر حرف جارہ ہے, ہاں جی. آگے صحف مکرمتن. صحف جو ہے موصوف ہے, مکرمتن صفت ہے سر اس کی. یہ دونوں مل کے صفت موصوف مجرور ہو جائیں گے فی جارہ کے لیے. اچھا یہ جو صحفن ہے نا یہ ٹھیک ہے, یہ تو میں آپ بول رہے ہیں یہ موصوف ہے, اس کو میں موصوف تو مان لیتا ہوں. اس کو ہم بالکل آپ جو ترکیب کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ یہ موصوف اور صفت کی ترکیب ہے اور یہ مجرور ہو جائیں گے. اس کو کیا بنائیں گے جارہ مجرور کو؟ یہ سر متعلق بنا کے اس کو جو ہے نا سر ایک خبر بنا لیں گے اور اس کا ایک محذوف مبتدا بنا لیں گے. سمپل آسان اس میں سر ہوا محذوف مبتدا بنا کے. ہاں اس کو جو ہے نا اگر آپ پیچھے سے جوڑ دیں نا طاہر بھائی تو زیادہ اس کا اچھا معنی آئے گا. صحیح. کس طریقے سے یہ جار مجرور ہے نا ہمیں پتا ہے, اور یہ نکرہ ہے تذکرتن, تو یہ جو ہے نا یہ صفت ہے اصل میں تذکرتن. ٹھیک ہے. تو اس کا بہتر معنی جو ہے نا ہمارے سامنے آئے گا. یعنی کہ آپ معنی کیا دبا سے 11ویں آیت سے سر 11ویں آیت. ہاں بالکل بالکل. کلا انہا تذکرتن. صحیح. جب تذکرہ یا دہانی ہے یا یہ نصیحت ہے. صحیح ہے. اب یہ جو نصیحت ہے نا اس کی صفت کیا ہے کہ یہ عزت والے صحیفوں میں سے ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ قرآن پاک یہ صفت ہو جائے گی تذکرتن. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اچھا سر مرفوعۃ مطہرۃ. ہاں جی بالکل آپ کر دیجئے اورلی کیونکہ وہ پھر ہم لکھ لیں گے. ہاں جی سر. ہاں جی مرفوعۃ اس میں سر یہ بھی صفت ہے سر اور مطہرۃ بھی صفت ہے. اب یہ جو ہے مکرمتین کی بنے گی سر صفت. یہ جو ہے نا نہیں صحفن کی صحف, یہ تینوں صفت صحفن کی ہیں. جی جی سر صحفن مرفوعۃ مرفوعۃ مطہرۃ یہ تینوں صفت ہو جائیں گی سر. آگے بھی صفت ہے بِأَيْدِي سفارہ, یہ بھی اسی کی صفت ہے صحفن کی. جی جی بالکل بالکل. یعنی بلند مرتبہ پاکیزہ, اور اس کے بعد ہے بِأَيْدِي سفارۃ, با حرف جارہ ہے, ایدی مضاف, سفارۃ مضاف الیہ, اور یہ مجرور بن جائے گا. مضاف اور مضاف الیہ مل کے جار مجرور, پھر متعلق, اور یہ متعلق بھی صفت بن جائے گی, چوتھی صفت جسے اس کو آپ اس کی کہہ لیں صحفین کی طرف. صحیح ہے. تو اب اس کا ملا کے جب دیکھیں گے نا فی صحف مکرمہ یعنی وہ پرعظمت صحیفوں میں ہے, مرفوعۃ جو بلند ہیں, مطہرۃ پاک صاف ہیں, بِأَيْدِي سفارۃ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں. ٹھیک ہے جی. جو اچھا اب نیکوکار ہیں آگے جی سر. کرام بررۃ. بالکل. اب کرام بررہ جو ہے وہ سفارتن کی صفت ہے. سمجھ رہے ہیں جی سر. صفت واحد صفت سیکنڈ بالکل سر سفارتن کی ہے سر.
ہاں جی، سفارتن جو ہے یعنی لکھنے والے، سفارتن کن کو کہتے ہیں؟ لکھنے والے. بی ایدی سفارتن یعنی ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے. اب آگے ان کی صفت آئی کرام برارہ، جو بہت باعزت بزرگ ہیں. برارہ یعنی پاک باز ہیں، اور یہ فرشتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جن سے یہاں پہ مراد ہے یعنی وہ خلق کے اعتبار سے کریم یعنی شریف اور بزرگ ہیں، اور افعال کے اعتبار سے وہ نیکوکار اور پاک باز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بالکل، اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حامل قرآن یعنی جو حافظ قرآن یا عالم قرآن ہو، اس کو بھی اخلاق اور کردار، افعال و اطوار کرام برارہ کا مصداق ہونا چاہیے. سمجھ رہے جی؟ یعنی اس کو بھی یہ پتہ چلنا، کیونکہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ہرگز بھی. صحیح ہے جی. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں بھی جو فرشتے مقرر فرمائے ہیں وہ بہت مقربین فرشتوں میں سے ہیں، اور ان کی صفات جو بیان کی گئی ہیں یہاں پہ کرام برارہ. تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یہ مرتبہ دے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کا حافظ بنا دے، عالم قرآن بنائے، تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار جو ہے، اپنا اخلاق جو ہے، وہ بھی اس کو اسی طرح کرے کرام برارہ کی طرح. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ الماہر بالقرآنی، کہ جو قرآن کا ماہر ہے پڑھنے کا، یعنی وہ اس طرح پڑھتا ہے کہ ماہر جس طرح ہو قرآن کا، وہ کس کی طرح ہے؟ کرام برارہ کی طرح. اب کرام برارہ کون ہے؟ جو یہاں پہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، کرام برارہ وہ فرشتے، مقربین فرشتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ کوئی شخص اگر قرآن کا ماہر ہے اس دنیا میں، یعنی وہ قرآن کی تلاوت ماہر کی طرح کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ ان فرشتوں کی طرح. ٹھیک ہے جی. اور ایسا نہیں ہے کہ ایسا دیکھیں گے ہمارا دین جو ہے کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کے نبی نے صرف ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا کہ جو ماہر ہیں، کیونکہ قرآن کو پڑھنے کے ماہر تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آگے فرمایا کہ وہ شخص جو جب قرآن کو پڑھتا ہے یتتعتع، وہ اس میں وہ اٹکتا ہے، وہو علیہ شاق، اور اس پہ وہ بہت گرا، یعنی وہ بہت اس کو مشقت ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں. ٹھیک ہے جی. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم اٹکتے ہیں اور ہمیں پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، تو فرمایا لہو اجران، اس شخص کے لیے 2 اجر ہیں. سمجھے نا؟ یعنی ہاں جی. تو اس سے کوئی یہ نہ ہو کہ جی ہم ماہر نہیں ہیں تو ہم نہیں، اگر اٹکتے ہیں تو پھر 2 اجر ملیں گے، 1 اجر قرآن کو پڑھنے کا اور دوسرا کوشش کریں. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارا دین جناب. ٹھیک ہے جناب. تو کرام برارہ جو ہے، اچھا ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے بھی آ جائے. مرفوعۃ مطہرۃ، بأیدی سفرۃ، برام بررۃ. کرام برارہ. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کس طریقے سے جوڑا؟ طاہر بھائی نے ہمیں جو بتایا وہ ایسے ہے کہ صحفن جو ہے وہ جر میں کیوں ہے؟ فی کی وجہ سے. مکرمتن جو ہے وہ صفت ہے صحفن کی. مرفوعتن اور مطہرتن بھی صفت ہے صحفن کی. تو 3 صفات ہو گئی صحفن کی، یعنی وہ صحیفے جو بہت باعزت، بہت بلند اور بہت پاک ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ جو ہے، اور آگے بھی ایدی سفارات بھی. اچھا، ایدی سفارات جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، با حرف جارہ ہے، تو اس کی وجہ سے ایدی مضاف جو ہے وہ جر میں ہے، صفا بھی ایدی سفارات. ٹھیک ہے جی. اب یہ بھی پوری مرکب جاری متعلق ہو کے یہ بھی صفت ہے صحفن کی. تو صحفن جو ہے نا اس کی 4 صفات ہو، مکرمۃ، مرفوعۃ، مطہرۃ، بایدی سفارات. 4 صفات ہو گئیں صحفن کی. اور فی صحفن جو ہے نا یہ پورا مرکب جاری ہے، یہ صفت ہے تذکرۃ. ٹھیک ہے جی.
جی بالکل. کرام بررۃ جو ہے یہ دو صفات ہیں سفر، یعنی وہ لکھنے والے ان کی صفات کیا ہیں کہ وہ بہت معزز اور بہت نیکوکار ہے. بالکل بالکل نیکوکار ہے. ٹھیک ہے جی اس طریقے سے. اچھا طاہر بھائی یہ بے عیدی جو ہے اس کی ذرا کنسٹرکشن بتائیں نا ہمیں، یہ کیسے بنا، عیدی کیسے بنا؟ سر یعنی یہ ید جو ہے وہ نا ہاتھ کو بولتے ہیں. جی بیسیکلی یہ یدین یہ جو ہے نا سر یہ مضاف ہے، اور مضاف یہ ید جو ہے نا سر اس کے جو اگر اس پہ اس کی مرفوع اور رفع نصب جر کا قاعدہ یہ تھا کہ یہ نصب میں جب جاتا ہے تو ید ین ہوتا ہے، ادروائز یدین ہی رہتا ہے یہ. اور اس کا دوسرا یہ تھا کہ سر یہ اگر اس سے پہلے ال آ جائے تو اس کا یا نظر یا نہیں، میرے خیال میں یا آ جاتا ہے سر. اور نہیں اصل میں یہ ہے نا طاہر بھائی یہ جمع ہے اصل میں. دیکھیں یدن ایک ہاتھ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یدانی دو ہاتھ ہوتے ہیں، تو ان کی جمع جو ہوتی ہے عیدی، ٹھیک ہے جی، تو اس سے بنائیں. بالکل جمع ہے. صحیح جی. چلیں آگے چلتے ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَ كِرَامٍ بَرَرَ قُتِلَ الْإِنسَانُ. اچھا سر ایک اور چیز یہ سر اس میں ایک چیز میں نے پڑھی تھی کہ یہ یا جو نظر آ رہا ہے نا سر یہ واپس آیا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے. ایسے ہی ہے کیونکہ آئی دن میں پھر وہ حذف ہو جاتا ہے یا جب یا ایسے ہی ہے سر. ایسے بالکل ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیراً. چلیں جی ہمارا ٹائم، اب میں تھوڑی آیت اور چاہتا تھا کہ کر لیں، لیکن آج جو ہے ہمارا ٹائم تقریباً کلاس کا ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اگلی آیت کریں گے تو پھر اس سے کنیکٹڈ جو ہے وہ آیت نمبر 23 تک ہے، 17 سے 23 تک. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے جناب انشاءاللہ رمضان میں. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ. رمضان جو ہے قرآن پاک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو مہینہ ہے روزوں کا، قیام کا، اور قیام میں جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے، دنیا تو چلتی رہتی ہے، دنیا کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں، لیکن اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ قرآن کے ساتھ لگانا ہے. قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے جو ہے وہ تفسیر پڑھنے میں، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے میں، دروس سننے میں قرآن کے، اور جو ہے وہ اگر ہو سکے تو اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کا تھوڑا حفظ بھی ہمیں کرنا چاہیے. چھوٹی صورتوں سے شروع کریں، لیکن ٹارگٹ کریں ایٹ لیسٹ کہ رمضان میں ہم کچھ صورتیں تو یاد کریں، چاہے چھوٹی صورتیں ہی کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمیں اس رمضان میں تھوڑا پلان کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہے. تب دکھائیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. سر یہ جو متشابہات آتے ہیں جیسے کہ آیت الکرسی ہے، اس طرح سورہ ال عمران میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، تو سر اس میں کبھی کبھی مسنگ ہو جاتی ہے، اس کو کس طرح کس کنسیڈریشن سے سر یاد رکھیں؟ سر بھول جاتا ہوں سر. کوئی آپ سے آئیڈیا لینا تھا سر. آپ ماشاء اللہ سر آپ کا حفظ ہو گیا سر پورا یا باقی ہے سر؟ ابھی میں کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ ہو جائے گا. اس میں شاہد صاحب آمین. متشابہات جو ہے نا اس میں تو آپ کو جو ہے وہ ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی پچھلے دنوں ایک کلاس بھی لی تھی، ایک شیخ تھے انہوں نے کلاس لی تھی کہ متشابہات جو اس پہ کیسے آپ وہ کریں. لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے نا اصل وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ سننا ہے اور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو ہے نا خاص طور پہ جو ہم لوگ ہیں غیر عرب، ہمارے لیے سبحان اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کا حفظ جو ہے نا سننے کے ذریعے سے آسان کیا. ٹھیک ہے جی. سنتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو آیات کا ربط ہے نا، صحیح ہے جی، وہ متشابہات میں غلطی کرنے سے بچاتا ہے. کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اب ایک ربط ہے، ایک سورہ مبارکہ جو اس میں آپس میں ربط ہے نا آیات میں، تو پھر آپ دوسری طرف نہیں جاتے، کیونکہ اس ربط کو آپ نے اتنا سنا ہے، اتنا پڑھا ہے، اتنا سنا ہے، اتنا پڑھا ہے کہ اس میں غلطی نہیں ہوتی. تو اس کو اوور کم کرنے کا جو بیسٹ ٹیکنیک ہے نا، کچھ ٹیکنیکس بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے جو ہے وہ شروع کی جو صورتیں ہیں اس میں ایک انداز سے ایک بات آتی ہے، اور آخری کی صورت میں وہ دوسرے انداز سے آتی ہے. تو وہ ٹیکنیکس بھی ہیں، لیکن وہ بہت آگے جو ہے کی بات ہے. سب سے بیسک جو طریقہ ہے نا شاید صاحب وہ یہ ہے زیادہ سے زیادہ سننا اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا. یہ ہے بیسٹ طریقہ اپنے حفظ کو مضبوط کرنے کے لیے اور متشابہات میں غلطی سے بچنے کے لیے. زیادہ سے زیادہ سنیں. جب آپ کو وہ ربط یاد ہو جائے گا نا آیات کا تو پھر غلطی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. دیکھیں یاد ہو جاتا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں. ہاں یہ تو مسئلہ ہے نا. کچھ دن بعد پھر لگتا ہے. ہاں جی قرآن جو ہے نا اس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ایک اگر اس کو آپ باندھ کے نہیں رکھیں گے نا تو پھر وہ چلا جاتا ہے. صحیح ہے جی. اور یہ حکمت بھی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے قرآن ہر مسلمان کو یاد ہوتا کہ زندگی بھر نہیں بھولتا. اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو جائے. ایک منٹ مطلب اللہ تعالیٰ سے حکم دے اور تب سب مسلمانوں کے دلوں میں قرآن آ جائے اور کبھی جائے نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں حکمت کیا ہے؟ دیکھیں قرآن ایسا نہیں ہے کہ ایک بار یاد کر لیا تو ختم. نہیں, اس کو پوری زندگی اپنے سے لگا کے رکھنا ہے نا ہم نے. صحیح ہے جی. تو اس کو پوری زندگی لگا کے رکھیں گے تو پھر کامیابی ہوگی نا. تو اس لیے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ریوائز کرتے رہنا. اور حفظ میں بھی جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ بات کہ جو آپ کا پرانا حفظ ہے نا اس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے نئی میمورائزیشن سے. ٹھیک ہے جی. جو بھی مارکس سسٹم ہوتے ہیں نا مدرسے کے تو پرانے حفظ کو وہ زیادہ مارکس دیتے ہیں. یعنی ڈیلی مراجعہ بولیں آپ اس کو, سب کی سپارہ, جس طریقے سے بھی سسٹم ہے. لیکن آپ کا جو پرانا حفظ ہے نا وہ آپ کا پہلے پکا ہوگا پھر آگے بات چلے گی. اگر آپ کا پرانے میں غلطی ہو رہی ہے تو وہ آگے نہیں لے کے چلتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے وہ جو ریویژن ہے نا وہ کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو پہلے گناہگاری کا ایشو تو نہیں ہے نا سر کہ آدمی اگر بھول جاتا تو گناہگار ہوگا سر؟ نہیں دیکھیں اگر دیکھیں غلطی کرنا اور بھول جانا دو الگ الگ. دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب, انسان جو ہے نا کوشش کر رہا ہے, کوشش پوری کر رہا ہے. اس میں اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے فوراً جو ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے اور اپنی غلطی کو صحیح کرتا ہے اور کوشش کرے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ تساہل برتنا کہ جناب انسان جو ہے وہ پتہ ہے اس کو کہ کمزوری اور وہ تساہل کرے جا رہا ہے. تو پھر ویسے نہیں کرنا چاہیے. انسان کوشش پوری کرتا رہے. سمجھ نا شاید صاحب. دیکھیں پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا, غلطی تو سب سے ہوتی ہے. سر وہ ہمت جواب دے دیتی ہے اس ٹائم سر, لگتا ہے کیا یار یاد کرو, یاد ہی نہیں ہو رہا ہے, چھوڑو رہنا دو. یہ نہیں کانسیپٹ دماغ میں آ جاتا ہے سر. دیکھیں تھوڑا تھوڑا کرے نا, جتنا ہو اس کو مضبوط کرے. بہت تیزی سے آگے نہیں جائے. لیکن ہر انسان جو ہے اس کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے نا. صحیح نہیں, ہر انسان کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے. تو ہر انسان کا شاکلہ ڈفرینٹ ہے. اس نے اپنی آپ کو لا تکلف نفس الا وسعها. صحیح کہ کوئی بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ کوئی بھی جو شخص ہے, کوئی بھی نفس ہے, اس پہ اس کی جو وسعت ہے نا اس سے زیادہ نہیں. تو ہر انسان کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے. صحیح ہے جی. تو اس نے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کام کرنا ہے, یہ بات سمجھ لے دیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتا ہے, وہ علم کے ذریعے سے دین کی خدمت کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس مال دولت ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اس سے دین کی خدمت کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس علم بھی نہیں ہوتا, مال دولت بھی نہیں, وہ اپنی قوت سے جو ہے وہ دین کی خدمت کرتے ہیں. تو ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جو ہے وہ اسپیشلائزیشن دی ہے. تو اب اس اسپیشلائزیشن کو پہچاننا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے وہ اپنی بالکل انشاءاللہ ہماری جو کیپیسٹی ہے نا اس کو پہچان کے ہم نے کام کرنا ہے. بہت تیزی سے آگے نہیں چلنا. صحیح جی. تھوڑا کر کے ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے, بالکل تھوڑا کر کے. اور جو کرنا ہے نا اس کو پکا کرتے جانا, یہ بات ہے. اور اس کو ریوائز کرتے رہنا. یہ جو کانسیپٹ سے بچپن سے ہمارے دماغ میں گھسا, جو قرآن بھول جاتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے, تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے سر؟ دیکھیں وہ اگر کوئی شخص ہے اس نے قرآن کا حفظ کر لیا, ٹھیک ہے جی, اور پھر اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکا, ٹھیک ہے, یعنی اس نے پھر پڑھا ہی نہیں. اب جو قرآن کو جس طرح پڑھنا چاہیے حفظ کے بعد وہ اس نے ٹائم ہی نہیں دیا, بھول گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو صحیح بات نہیں ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی نعمت دی اس دنیا میں کہ قرآن کا حفظ عطا کیا اور اس کے بعد اس نے اس کو بھلا دیا, اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ تو بالکل صحیح بات نہیں ہے نا. اس پہ تو گناہ مل سکتا ہے نا, بالکل, کہ اس کو اتنی بڑی نعمت ملی تھی لیکن اس نے اس کو اپنی سستی کے ذریعے شخص نے کہ اس کو پڑھا ہی نہیں تھا, ہاں جی, اور پھر بھول گیا. اب جو جب پڑھے گا نہیں تو قرآن تو بھول جائے گا نا, یا تو نہیں رہے گا. صحیح جی. تو پھر یہ تو بات ہو گئی غلطی والی. صحیح جی. لیکن ایک شخص ہے وہ کوشش پوری کرتا رہتا ہے لیکن اس کی میمورائزیشن ویک ہے, ٹھیک ہے, کمزور ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کوشش کرتا رہے اپنی, اور وہ جو ہے نا اپنی کیپیسٹی کو پہچان کر حفظ کرے. یعنی وہ دیکھے کہ وہ کتنا کر سکتا ہے, اس کو ریویژن کرتا رہے, بس. سمجھ رہے جناب؟ جی, جزاک اللہ. بالکل
वजज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम। अपने बच्चों पे हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उनकी सुब्हानअल्लाह मेमोराइजेशन बहुत स्ट्रांग होती है और वो बहुत जल्दी मेमोराइज कर देते हैं और माशाल्लाह उनका हिफ्ज होता भी बहुत पक्का है। तो हम सबको ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि अपने बच्चों के लिए जो है ना, ये ज़रूर सोचें कि किस तरीके से उनको हिफ्ज कराएं, क्योंकि वो हदीस भी हमें मालूम है कि क़यामत वाले रोज़ वो माँ बाप होंगे, उनको ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उसकी जो रोशनी होगी वो सूरज से ज़्यादा तेज़ होगी, और उनको कपड़े भी ऐसे पहनाए जाएंगे। तो जब वो पूछेंगे कि हमें किस वजह से ये सब मामला हमारे साथ हुआ, ठीक है जी, यानी उनको नहीं समझ आएगा कि हमें ये इतनी तकरीम हमारी जो की गई है वो किस वजह से है। तो उनको बताया जाएगा कि ये वो तुम्हारे बच्चे जो जिन्होंने कुरान पढ़ा, उनको हिफ्ज किया, उन पे अमल किया, ये उसका वो है, समर है जो तुम्हें आज मिला है। तो अपने बच्चों को जो हाफिज है ना, वो हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह जो आखिरत का मामला है वो भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो अपने बच्चों इंशाल्लाह। को हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि वो इस तरफ आएँ और उनको शौक के साथ लेके आएँ, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती और मारा मारी वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्यार मोहब्बत से और वो दिलाकर उनको हमें उनको इस तरफ लेके आना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।